اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد. أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں اسلامی ہجری کیلنڈر کے مختلف مہینوں میں پیش آنے والے اہم واقعات کے مختصر بیان پر مشتمل پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں اسلامی ہجری کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں پیش آنے والے بعض اہم واقعات کا تذکرہ ہوگا. ربیع الاول اسلامی ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے. ربیع کے معنی عربی زبان میں موسم بہار کے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں مشہور اور مقدس مہینہ تسلیم کیا جاتا ہے. اس مہینہ میں پیش آنے والے واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے. عام الفیل ربیع الاول کے مہینہ میں حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مشہور روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور پیر کا روز تھا. بعض مورخین نے تاریخ میں کچھ اختلاف کیا ہے اور 9 ربیع الاول اور کچھ اور تواریخ بھی بتائی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ پر عموماً سب مورخین متفق ہیں. آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے چند ماہ قبل وفات پا چکے تھے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. واقعہ اسراء سن 13 نبوی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض روحانی نظارے دکھائے گئے. یہ واقعات تاریخ میں واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کے نام سے موسوم ہیں. اسراء کا واقعہ سن 13 نبوی ربیع الاول کے مہینہ میں پیش آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس تک کا روحانی نظارہ کرایا گیا اور بعض اور مشاہدات کروائے گئے. اسراء کے معنی عربی زبان میں رات کے وقت سفر کرنے یا رات کے وقت کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ہیں. چونکہ یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کروایا گیا تھا، اس لیے اس کا نام اسراء رکھا گیا. سورۃ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کی تفاصیل خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور مورخین اور محدثین نے اپنی کتب میں اس واقعہ کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. ربیع الاول سن 14 نبوی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت. سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا. منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد ابتدائی 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ کی اور بعد ازاں خدا تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی. آپ کی خدا کی توحید کی طرف دعوت نے آہستہ آہستہ اہل مکہ کے دل موہ لینے شروع کیے
اور ایک ایک کر کے بعض افراد اسلام کی آغوش میں آنا شروع ہو گئے۔ کفار مکہ کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کامیابیوں نے حسد اور انتقام کی شدید آگ میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجہ میں انہوں نے اسلام لانے والے مظلوموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ اسلام قبول کرنے والے ان مظلوموں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، مارا پیٹا گیا، گرم سلاخوں سے ان کے جسم داغے گئے اور بعض کو قتل بھی کیا گیا، لیکن یہ تمام ظلم و ستم ان مظلوم مسلمانوں کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ سن 11 اور 12 نبوی میں اسلام کا پیغام مدینہ پہنچا اور مدینہ سے آنے والے سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ میں بھیجا۔ ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں اسلام کا چرچا مدینہ کے گھر گھر میں ہو گیا اور بہت سارے لوگ آغوش اسلام میں آ گئے۔ سن 13 نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ کی اجازت کے بعد مکہ کے بہت سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور آپ کے اہل و عیال، حضرت علی اور چند مسلمان مکہ میں رہ گئے۔ اس صورتحال میں اہل مکہ اور خاص طور پر کفار مکہ شدید انتقام کی آگ میں جلنے لگے، اور انہوں نے آپ کے خلاف حتمی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مورخین کے مطابق 100 سے زائد رؤسائے مکہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف تدابیر کا جائزہ لیا۔ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان جو فن لڑائی میں ماہر ہو چنا جائے، اور سب اکٹھے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے سارے عرب کے قبائل سے بدلہ لینے پر قادر نہ ہو سکیں گے اور دیت لے کر راضی ہو جائیں گے اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس تجویز پر سب رؤساء متفق ہوئے۔ ادھر یہ تجویز ہو رہی تھی، ادھر خیر الماکرین عرش کے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبوں کی اطلاع دی اور آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے ساتھ مل کر ہجرت کا پروگرام ترتیب دیا۔ ادھر قریش مکہ کے چنے ہوئے یہ نوجوان سر شام ہی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آپ کے گھر کے گرد بیٹھ گئے اور یہ انتظار کرنے لگے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو یکدم آپ پر وار کر کے آپ کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اپنی چادر ان پر ڈالی، اور وہ امانتیں جو قریش مکہ باوجود آپ کی شدید مخالفت کے آپ کے سپرد کیا کرتے تھے وہ حضرت علی کے سپرد کیں، اور انہیں یہ نصیحت کی کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کر پھر مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ خدا تعالیٰ جو آپ کا رہبر و محافظ تھا اور آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی حفاظت کے نتیجہ میں وہ مخالفین جو آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کو آپ کے نکلنے کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات غار ثور میں قیام فرمایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مکہ میں قریش کی محفلوں میں شامل ہوتے اور رات کو آ کر تمام حالات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بکریاں چراتے اور شام کے وقت غار ثور کے پاس سے گزرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ان بکریوں کا دودھ پیش فرماتے۔ 3 دن رات قیام کے بعد جب قریش مکہ کی طرف سے تعاقب کا شور کچھ کم پڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ربیع الاول کو رات کے وقت مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کی طرف روانگی کے لیے راستے میں رہنمائی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے سے ایک شخص عبداللہ بن عریقت نامی کو معقول اجرت پر اس مقصد کے لیے لے لیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ مقررہ مقام پر وعدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، اور اس طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا۔ سفر کے آغاز سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف نگاہ ڈالی اور نہایت درد بھرے الفاظ میں فرمایا کہ اے مکہ کی بستی، تو مجھے دنیا کی ساری جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کا راستہ اختیار کیا۔ قریش مکہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کے انعام کا اشتہار دیا گیا تھا۔ بعض افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا کام کیا لیکن ناکام رہے۔ انہی میں سے ایک مشہور شخص سراقہ بن مالک بھی ہے۔ سراقہ بن مالک نے اس انعام کے لالچ میں ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب شروع کیا۔ سراقہ بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا تو میں نے دور کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں جن کی قریش مکہ کو تلاش ہے، اور ابھی میں گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب آ ہی رہا تھا کہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا زمین پر گر گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق سراقہ بن مالک نے اٹھ کر تیروں سے فال نکالی تو فال تعاقب کے خلاف نکلی، لیکن انعام کا لالچ غالب آیا اور پھر اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا اور تینوں مرتبہ تیروں کی فال سراقہ کے ارادے کے خلاف نکلی، لیکن انعام کا لالچ ایسا تھا کہ سراقہ پھر تعاقب میں آ گیا۔ تیسری مرتبہ گھوڑے کو نہ صرف یہ کہ زور سے ٹھوکر لگی بلکہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس پر سراقہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر امان طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو امان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عامر بن فہیرہ نے سراقہ بن مالک کو امان لکھ کر دی۔ اسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور پیشگوئی فرمائی کہ اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیری کلائیوں میں ڈالے جائیں گے۔ یہ مشہور پیشگوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو امان عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہمارا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ 8 روز کے سفر کے بعد مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے شہر میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ مدینہ کی بالائی آبادی کی طرف
جو اندرون شہر سے کم و بیش 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کا نام قباء ہے، وہاں تشریف لے گئے اور حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ قباء میں کم و بیش 10 روز قیام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قباء میں قیام کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کہلاتی ہے۔ قباء میں ہی مکہ سے ہجرت کے 3 روز بعد حضرت علی بھی مکہ سے وہاں پر تشریف لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 ربیع الاول کو جمعہ کے روز صحابہ کے ساتھ قباء سے مدینہ کے اندرون کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کے محلہ میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹھہر کر جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ اس طرح آئندہ کے بعد اسلام میں اسی طریق پر خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا رواج ہوا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے کے دونوں طرف مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائیں۔ انصار کی بچیاں اونچی آواز میں خوشی کے ساتھ یہ نغمے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی آج ہم پر کوہ وداع کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہوا ہے، اس لیے اب ہم پر خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے جب آپ کی اونٹنی بنو نجار کے محلے میں پہنچی تو وہاں پر موجود ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ چلتے چلتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ وہاں پر قریب ترین گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد آپ کے گھر میں تشریف لائے اور وہاں پر قیام فرمایا۔ مورخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفر 2 ہجری تک آپ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے چند واقعات کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ باقی واقعات کے تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد۔ رسول کریم رؤوف رحیم سراج منیر محمد۔